چلیں جی گلوبلائزیشن کی بات کر لیتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کیا ہے۔ گلوبلائزیشن ایک ایسا فنومنا ہے جو پریزنٹ ڈے ورلڈ میں کنٹینیوسلی ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ آئیڈیلائز بھی کیا جاتا ہے۔ گلوبلائزیشن سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج، بٹ دیر آر سو مینی کرٹکس آف دا گلوبلائزیشن ایز ویل ہو بلیو کہ جو ہے گلوبلائزیشن جو ہے وہ صرف گلوبلائزیشن سے ہم گلوبل ولیج میں جو ہے وہ ٹرانسفارم نہیں ہوئے ہیں، بلکہ جو ہے وہ ہم ایک گلوبل پرزن میں بھی ٹرانسفارم ہو گئے ہیں، اور ہم جو ہے ایسی چینز سے جو ہے وہ بن گئے ہیں جو چینز جو ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ ناؤ لیٹس سی اینڈ لیٹس ایکسپلور کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا بات غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی، ڈیفینیشن کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ بیسکلی ڈیفینیشن کیا ہے گلوبلائزیشن کی؟ گلوبلائزیشن از اے ورڈ یوز ٹو ڈسکرائب دا گروئنگ انٹرڈیپینڈنس آف دا ورلڈ اکانومیز، کلچرز اینڈ پاپولیشن، cross border trade, goods and services, technology and flow of investment, people and information. Simplest definition جو globalization کی وہ ہے transfer of different ideologies, transfer of economies, sharing of ideas, sharing of people, sharing of transportation ideas. سو شیئرنگ، کراس بارڈر شیئرنگ۔ کیوں کراس بارڈر شیئرنگ؟ کیونکہ اب جو ہم ورلڈ کے اندر پریزنٹ ہیں دیٹ از اے ڈیجیٹلائزڈ ورلڈ۔ ڈیجیٹلائزڈ ورلڈ کے اندر جو ہے ہم سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ پرانے زمانے میں جب انڈسٹریل ریولوشن ایون آئی تھی تو اتنا زیادہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی، پھر بھی جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ جو ہے انڈسٹریل ریولوشن کے آنے کے بعد جو ہے نیو ویز آف ٹرانسپورٹیشن، نیو ویز آف پیپل ریچنگ ٹو ادر پلیسز جو ہے وہ بن گئے تھے، اور اس سے کیا ہوا تھا کہ جو ہے انسان کی انٹریکشن، انسانوں کی جو ہے وہ تھاٹس انٹریکشن بڑھ گیا تھا، تھاٹس جو ہے شیئر ہونا شروع ہو گئے تھے، ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ایمرج ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو ابھی جس ایرا کے اندر اب ہم موجود ہیں اس کے اندر تو جو ہے وہ کنٹینیوس جو ہے وہ اب بوم آ رہا ہے، اور جو ہے وہ ٹیکنالوجی شیئر ہو رہی ہیں، پولیٹیکل آئیڈیالوجیز شیئر ہو رہی ہیں، کلچرل ویلیوز شیئر ہو رہی ہیں، سب کچھ جو ہے شیئر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو سب کچھ شیئرنگ ہے اٹ ہیز ایکچولی انکریز دا انٹر ڈیپینڈنس آف دا اسٹیٹس۔ کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ اس کانسیپٹ میں بھی لے رہے ہیں۔ اگر ہم لبرلزم کی بھی پرسپیکٹو سے دیکھیں جو کہ انسٹیٹیوشنل لبرلزم ہے، سوسیولوجیکل لبرلزم ہے، یہ ہے اکنامک لبرلزم ہے، اس میں ہمیں نظر آئے گا کہ یہ گروئنگ انٹر ڈیپینڈنس جو ہے لوگوں کی کوآپریشن کو مزید انکریز کرتی ہے، اور جو ہے ورلڈ ول لیڈ ٹورڈز بیٹر پلیس، ٹورڈز پیسفل پلیس۔ اچھا، آپ کی جو ہے یہ پاپولیرٹی کب سے اسٹارٹ ہوئی گلوبلائزیشن کے ورڈ کی؟ 1980 سے جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ گلوبلائزیشن کا فنامنا جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا تھا، اور جو ہے لوگ اس کو جو ہے بہت زیادہ امپورٹنس دینا شروع کر دیا تھا، خاص طور سے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ فلوز کو دیکھتے ہوئے۔ ہسٹری ہمیں نظر آتا ہے کہ 19 سینچری سے گلوبل انٹیگریشن اسٹارٹ ہو گیا تھا، ایون ناٹ فرام دا 19 سینچری، اگر ہم وے بیک جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں رینیسانس کا پیریڈ جس کے اندر جو ہے وہ نالج ایوولوشن جو ہے وہ آئی تھی دنیا پہ، تو نالج ایوولوشن جو یورپ کے اندر آئی تھی اس میں ہمیں خاص طور سے نظر آتا ہے کہ جو ہے نالج ایوولوشن میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے مسلم جو ٹریڈرز تھے دے کیم ٹو یورپ اینڈ دے اسٹارٹڈ شیئرنگ آئیڈیاز، لوگوں کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز جو ہے وہ ایمرج ہونا شروع ہو گئیں، لوگ سوچنا شروع ہو گئے، اور جو ایک خاص کلچر تھا جس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو سوچنے کی اجازت نہیں تھی، اور ایک خاص جو ہے وہ طبقہ جو ہے وہ رول اوور کر رہا تھا لوگوں کو، تو وہ جو ہے وہ ڈیمینش ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ جو گلوبلائزیشن کی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ایج اسٹارٹ تو ہمیں رینیسانس کے پیریڈ سے بھی نظر آ جاتی ہے، پھر ہمیں انڈسٹریل ریولوشن نظر آتا ہے جس کے اندر فردر گلوبلائزیشن جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو گئی۔ اچھا، ورلڈ وار 1 جب جو ہے وہ آیا اور گریٹ ڈپریشن ہو گیا، ظاہر اکانومیز جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہونا شروع ہو گئی تھی کیونکہ جنگ بہت زیادہ لڑ لی تھی، اور جو ہے وہ سارا پیسہ جنگ پہ خرچ کر لیا تھا، تو اس میں جو ہے وہ پھر گلوبلائزیشن کا فنامنا جو تھا اس نے لوگوں کو بہت زیادہ ایک دوسرے کو مدد کرنے پہ جو ہے مجبور بھی کیا، اور خاص طور سے جو اسٹیٹس جو ہے وہ اس ایرا کے اندر جو ہے وہ سسٹینڈ تھے، ان کی اکانومیز جو ہے وہ بیٹر تھی، انہوں نے دوسرے لوگوں کو جو ہے ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے کولڈ وار میں بھی ہمیں نظر آتا ہے جس کے اندر کانسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے کیا
کہ یورپین ورلڈ جو ہے وہ اپنے ان اسٹیٹس کو جو ہے وہ ہیلپ کر رہی تھیں جو ہے ویکر وانس تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی جو ہے کئی بلین ڈالرز کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا اور یورپین اسٹیٹس کو جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا۔ اچھا، اس سپورٹ کا مطلب وجہ یہ بھی تھی کہ جو ہے وہ کولڈ وار کے ایرا کے اندر کیونکہ رائز آف کمیونزم بہت زیادہ ہو گیا تھا، تو وہ کمیونسٹ میں جو ہے وہ ڈاؤن فال نہ شروع ہو جائے۔ اچھا، اکنامک گلوبلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ بیسکلی اکنامک گلوبلائزیشن جو ہے وہ اٹ از ٹوٹل انٹر ڈپینڈنس آف نیشنل اکانومیز، ٹھیک ہے، آپ کی کراس بارڈر موومنٹس ہونی چاہیے گڈس کی، سروسز کی، ٹیکنالوجی کی اور کیپٹل کی۔ اور اکنامک گلوبلائزیشن جو ہے ایسی گلوبلائزیشن ہوتی ہے جس سے آپ ورلڈ کو مارکیٹ پلیس کنسیڈر کرتے ہیں اور آپ کا ایکسیس ہوتا ہے، اور ابھی ہماری ورلڈ جو ہے گلوبلائز ورلڈ ایسی ہی ہے کہ جس کے اندر ہر کسی کا ایکسیس ہے۔ آپ اگر بیٹر پروڈکٹس بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ پہچانے جائیں گے، مگر اگر آپ کے پروڈکٹس جو ہیں وہ لو کوالٹی ہیں تو ظاہر ہے کہ اتنے قسم کے پروڈکٹس سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کے پروڈکٹس کو بالکل بھی اہمیت نہیں ملے گی۔ تو کنٹینیوس آپ کو اپنی کوالٹی پہ بھی کام کرنا پڑے گا، اور جو کیپٹلزم کی وجہ سے ہمیں ٹیکس بیریئرز کم ہو گئے ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ اکنامک گلوبلائزیشن کو بہت زیادہ بوم ملا ہے۔ اچھا جی، یہ پازیٹیو فنامنا بھی ہے کیونکہ پرائیویٹ انٹرپرائزز کو جو ہے وہ انکریجمنٹ ملتی ہے اکنامک گلوبلائزیشن سے، مگر اس سے جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹس بھی پڑ رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر اسٹیٹس جو کہ نارتھ کا حصہ ہیں، دے آر ٹیکنالوجائزڈ اینڈ اکنامکلی ڈیولپڈ ورلڈ، وہ جو ہے انہوں نے سیکنڈ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ کو جو ہے وہ مینیپولیٹ، خاص طور سے تھرڈ ورلڈ کو مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ یہاں سے وہ را مٹیریل لے جاتے ہیں اور پھر ایک زبردست سی چیز بناتے ہیں اور پھر انہی لوگوں کو بیچتے ہیں اور بہت مہنگی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ آلدو کہ اکنامک گلوبلائزیشن نے اب ہمارا ایکسیس جو ہے وہ ڈفرینٹ گلوبل مارکیٹ پلیسز میں کر دیا ہے، مگر چونکہ ہمارے پاس سہولیات یا وہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے تو ہم ان را مٹیریلس کو خود استعمال نہیں کر پاتے، رادر ہمیں وہ بیچنے پڑتے ہیں، اور پھر ہمیں ان سے جو لوگ خریدتے ہیں، خاص طور سے فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان سے پھر ہمیں بہت ہی مہنگی قیمت پہ وہ چیزیں لینی پڑتی ہیں۔ تو جو ہم کہتے ہیں کہ نارتھ ساؤتھ گیپ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن نے اس کو کور کر لیا، مگر اس کو انکریز کرنے پہ بھی گلوبلائزیشن نے ہی بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، کیونکہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز جو ہیں دے ٹرائی ٹو مینیپولیٹ دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز۔ کلچر گلوبلائزیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، کلچر گلوبلائزیشن جو ہے وہ بیسکلی آپ کے ٹرانسمیشن آف آئیڈیاز، میننگ اینڈ ویلیوز ہیں، آپ کے ڈفرینٹ کلچرز جو ہیں وہ ڈپیکٹ ہوتے ہیں، شیئر ہوتے ہیں تھرو سوشل میڈیا، تھرو ڈفرینٹ ادر میڈیمس، اور جو ہے یہ کلچر گلوبلائزیشن جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ بھی کریٹ کر سکتی ہے دنیا پہ، کیونکہ جو اسٹیٹس ہیں جن کے کلچرز کو نگیٹیولی پورٹری کیا جاتا ہے، اگر وہ اپنے کلچر کو اچھے سے پورٹری کریں تو یقیناً ان کے امیجز جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کلچر گلوبلائزیشن جو ہے وہ پاسٹ کے اندر اس کو نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں ہی طرح سے لیا گیا، اور ابھی بھی پریزنٹلی بھی، جس کے اندر میں یورپین ورلڈ کے اندر جو ہے وہ گلوبلائزیشن میں خاص جو کلچر گلوبلائزیشن کے اندر جو ہے یورپین ورلڈ کے اندر ایک سوچ ایمرج ہو رہی ہے، اور وہ خاص طور سے مسلم جو ٹچ ہے اس سے وہ باہر آنا چاہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جی کلچر جو ہے وہ ہمارا ریون کر رہے ہیں، جو ہماری ہیریٹیج تھی وہ تباہ ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ان کو لگتا ہے کہ کیونکہ مسلم اگر کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ اپنا کلچر بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ اس کلچر سے جو ہے وہ ہمارے جو پیورٹی ہے ہمارے کلچر کی وہ تباہ ہو رہی ہے، تو اس کو یہ نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈفرینٹ اور بھی میڈیمس ہوتے ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین کلچر جو ہے وہ کنٹینیوسلی پاکستان میں آتا رہا تھرو دا الیکٹرانک میڈیا، اور ہمارے اپنے کلچر کے اندر بہت ساری ڈسٹورشنس ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اس کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں مگر اس کے نیگیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں، اب اٹ از ٹوٹلی اپ ٹو اس کہ ہاؤ وی ٹیک دی تھنگس اینڈ ہاؤ وی ایکچولی ٹرائی ٹو depict our culture and how what we want to adopt from the others and جو ہمیں اپنی جو ہے وہ انٹیگریٹی کو، اپنی جو ہے وہ انہیریٹڈ جو ہماری میراث ہے اس کو جو ہے وہ سسٹین کرنا آنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنی آئیڈینٹیٹیز کو سسٹین نہیں کریں گے تو ایونچولی وہ والی قومیں جو ظاہر ہے کہ جو اپنی آئیڈینٹیٹی کو سسٹین نہیں کرتی اور جو ہے دوسرے لوگوں کو فالو کرنے لگ جاتی ہیں، اپنے کلچر کو بھول جاتی ہیں، ان کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں رہتی، اور وہ پھر دنیا سے جو ہے وہ ان کا نام و نشان بھی جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔
پولیٹیکل گلوبلائزیشن ہے وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جا رہی ہیں. لوگ جو ہے وہ اب ڈفرینٹ پولیٹیکل آئیڈیاز کی طرف آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ کمیونزم اور آپ کا ڈیموکریٹک آئیڈیاز بھی جو گلوبلائزیشن کے تھرو ہی اسپریڈ ہوئے ہیں اور مزید جو ہے وہ ریفائن کیے جا رہے ہیں کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے, اتھارٹیرینزم سے بچنا چاہیے. تو یہ جو ہے وہ آپ کی پولیٹیکل گلوبلائزیشن ہے. اس کے علاوہ انوائرمنٹل گلوبلائزیشن ہمیں نظر آتی ہے جس کے اندر انوائرمنٹل ایشوز کو جو ہے وہ امپورٹنس دی جاتی ہے, ان کنسرنس پہ کام کیا جاتا ہے کیونکہ اکنامک گلوبلائزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ انوائرمنٹل گلوبلائزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ کے جو بھی ایشوز ہیں وہ گلوبل لیول کے ہیں, وہ کسی بھی ایک اسٹیٹ تک محدود نہیں ہیں. اگر ہم پاکستان میں دیکھیں یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہے, یہاں پہ بہت زیادہ پولوشن ہے, تو وہ پولوشن جو ہے ایونچولی انڈیا پہ بھی جا رہا ہے. جتنے بھی بارڈرنگ نیشنز ہیں ان پہ جا رہا ہے. جتنا انڈیا کا پولوشن ہے وہ یہاں آ رہا ہے. تو ہم یہ نہیں, یا فرانس کے اندر اگر انڈسٹریلائزیشن سے جو ہے ایسڈ رین ہو رہی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ دوسرے پارٹس آف جو نیئر کنٹریز ہیں ان تک بھی پہنچ رہی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ یہ آئسولیٹڈ معاملہ ہے, بلکہ اس میں تو سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. تو خاص طور سے اکنامک گلوبلائزیشن کو ڈیل کرنے کے لیے, انوائرمنٹل گلوبلائزیشن کو ڈیل کرنے کے لیے انوائرمنٹل ڈپلومیسی کا سہارا لیا جا سکتا ہے. بڑے بڑے جو ہے وہ سیمینارز کیے جا سکتے ہیں اور کانفرنسز ہوتی ہیں جس کے اندر ریو ڈی جنیریو کے اندر سب سے پہلے کانفرنس ہوئی. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹاک ہوم کانفرنس تھی جو نمبر 1 پہ تھی, جو انوائرمنٹل ڈپلومیسی میں ہوئی تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر اور بھی ڈفرینٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کام کیے جاتے ہیں اور انیشیٹوز لیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ گلوبلی کام کریں, ریجنل لیول پہ کام کریں, جس میں ساک ہے, یورپین یونین ہے. اس طرح سے آرگنائزیشنز جو ہے وہ اپنے ریجنس میں بھی کام کر سکتی ہیں کیونکہ جو ہے وہ انوائرمنٹ کا ایک ایسا تھریٹ ہے جو وہ سب کے اوپر ہے, اور اگر انوائرمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی تو ظاہر ہے کہ ہم سسٹین نہیں کر سکتے. اچھا جی, گلوبلائزیشن کو ایز اے ٹول آف پیس اینڈ پراسپیرٹی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ کا گلوبل اکنامک آرڈر آپ جو ہے وہ کریٹ کیا یو ایس نے, ٹھیک ہے, آفٹر World War II, اور اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنس کے تھرو جو ہے وہ اکنامکلی جو اسٹیٹس تباہ ہو رہے تھے ان کو سپورٹ کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک جو آئیڈیا ہے ٹو میک اے بیٹر ورلڈ فار دا پیپل, فار دا کمنگ جنریشن, تو یہ بیسکلی آئیڈیا بھی جو ہے وہ گلوبلائزیشن کے تھرو ہی اسپریڈ ہوا ہے تاکہ اسٹیٹس جو ہیں وہ کوآپریٹ کریں, جو کہ بی لبرلزم کا کانسیپٹ ہے, اور لارجر کانفلکٹس کو چھوڑ کے جو ہے وہ کوشش کریں کہ اکنامک کوآپریشن اتنی کرے کہ وہ کانفلکٹس جو ہے وہ ختم ہو جائیں, ٹھیک ہے. جس سے ہمیں ابھی فی الحال یورپین یونین نظر آتی ہے کہ جرمنی اور فرانس کے بہت سارے ایشوز تھے, اٹلی میں بہت سارے, ان سب نیشنز کے آپس میں ایشوز تھے, مگر ان لوگوں نے ہم ریزالو کیے, اور یہ اکنامک ڈپلومیسی بھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ انسٹیٹیوشنز ہیں کچھ کراس بارڈر کوآپریشن کے, اللہ جانے یہ کتنی کوآپریشن کر پا رہے ہیں, مگر IMF ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ کوآپریٹ ہی کر لیا انہوں نے کہ ہم ان کے ہاتھوں بک گئے. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن ہے, ٹوٹلی اٹ از کنٹرولڈ بائی دا US, اور انہوں نے کئی پیس کیپنگ مشنس بھی کیے ہیں کراس بارڈر, ظاہر ہے, اور مگر ان کی اپنی مینپولیشن ہے. ورلڈ بینک ہے, WTO ہے, اور نیٹو, نارتھ اٹلانٹک ٹریڈی آرگنائزیشن, ٹھیک ہے, یہ بھی ہے جی. اب یہ کام کر رہے ہیں بہت سارا, اور کراس بارڈر جا کے پیس مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو خاص ایک طبقہ ہے اس کا پیس ہے, تو اس کو تو ظاہر ہے کہ دیٹ از ٹوٹلی اپ ٹو یو ہاؤ یو وانٹ ٹو پرسیو دیئر ورک, ٹھیک ہے. اچھا جی, افیکٹس آف گلوبلائزیشن ہے, اس کو میں جلدی کور کر دیتی ہوں. مور گڈس ایٹ لوور پرائسز, ٹھیک ہے, کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اب سب کو وہ گڈس بنانے ہیں جو سب لوگ بنا رہے ہیں. ظاہر ہے ان کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے اور پرائسز کم ہونے چاہیے, تو ظاہر ہے کہ آپ کو پریفر کر لیا جائے گا, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ڈفرینٹ بزنسز اسکیلڈ اپ ہوئے ہیں, لوگوں کو ظاہر ہے کہ موقع ملا ہے اپنے بزنسز کو دکھانے کا, اور ٹیکنالوجی کے تھرو اب آپ جو ہے وہ اگر کسی گاؤں دیہات میں بھی رہتے ہیں اور آپ نے کوئی بالکل یونیک چیز بنائی ہے تو اس کو پذیرائی مل جائے گی, اس کو امپورٹنس مل جائے گی اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں گے. بیٹر کوالٹی اینڈ ورائٹی ہے, آپ دیکھ لیں کہ علی ایکسپریس ہے, دراز ہے, اور بھی ڈفرینٹ جو فورمس ہیں, اپلیکیشن ہے, امیزون ہے, اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے پروڈکٹس نظر آتے ہیں, اور وہ ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں جو ہمیں اپنے عام دکانوں پہ نظر نہیں آتی, اور وہ ہم جو ہے وہ ظاہر لینے کی کوشش کرتے ہیں.
انوویشن ہے، بالکل انوویٹیو آئیڈیاز آ رہے ہیں اور آنے بھی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ لیونگ اسٹینڈرڈس جو ہے وہ امپروو ہونے چاہیے. تو یہ سب جو ہے گلوبلائزیشن کے آپ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پازیٹیو اسپیکٹس ہیں. ریڈیوسنگ ڈیجیٹل ڈیوائڈ ریڈیوس ہوا ہے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں تک بھی پہنچ گئی ہے. ظاہر ہے پہلے جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ اربن ورلڈ کے اندر ہی ٹیکنالوجی جو ہے وہ آئسولیٹڈ رہتی ہے اور وہیں تک جو ہے وہ کنٹینڈ رہتی ہے. بٹ اب جو ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ تمام پارٹس آف دا ورلڈ تک پھیل گئی ہے. چاہے وہ افریقہ کے بھی کسی قبیلے میں ہوں تو وہ آپ کو ٹک ٹاک پہ ان کی ویڈیوز بھی نظر آ جائیں گی. لوگوں کی موومنٹ جو ہے وہ بڑی ہے. کراس بارڈر لوگ جو ہے وہ ٹورزم کی وجہ سے بھی جا پاتے ہیں اور ٹریول کر سکتے ہیں. اب موومنٹ آف پیپل میں جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ بھی آ سکتا ہے کہ کوئی قسم کی ایجنٹس بھی چلے جاتے ہیں، مگر جو ہے وہ موومنٹ آف پیپل کی انکریز ہونے سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہوئی ہے کہ لوگوں کی کلچرل جو ہے انٹیگریشن بڑھی ہے. لوگ ایک دوسرے کو ملنے لگے ہیں، جاننے لگے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ پروپیگنڈا سے کے تھرو جو جس طرح سے لوگوں کے امیجز کو خراب کیا جاتا ہے اس کو امپروو کرنے کا بھی موقع ملتا ہے لوگوں کو. موومنٹ آف انفارمیشن ہے. گلوبلائزیشن ڈیزیز پینڈیمک ہمیں نظر آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کی موومنٹ جتنی بڑی اتنا اس میں ہمیں نیگیٹو امپیکٹ یہ نظر آیا کہ جو ہے وہ ڈیزیز بھی جو ہے وہ بہت ہی کامنلی ٹریول کر جاتا ہے فرام ون پلیس ٹو اندر. جو کووڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ کووڈ کا جو ایشو تھا وہ بہت ہی تیزی سے پھیلا. ٹھیک ہے. جینڈر ایشوز جو ہے وہ کافی سارے جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے ہیں اور ملٹی نیشنل کارپوریشن جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں ایکسپلائٹ کرنے کی، خاص طور سے خواتین کو. اور یہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے. فردر نیگیٹو امپیکٹس میں آپ کو زینوفوبیا، کلچرل ڈسٹورشن، اکنامک امپیریلزم، فیڈنگ آف ساورینٹیز اور نارتھ ساؤتھ گیپ نظر آئے گا. میں اس میں فریڈم آف ساورینٹیز خاص طور سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بیسکلی آپ کی ساورینٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے بیکاز آف گلوبلائزیشن. کیوں پڑ جاتی ہے خطرے میں؟ کیونکہ بھائی آپ جو ہے ظاہر ہے کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے آپ بہت زیادہ کنیکٹیڈ ہے، تو اب آپ کے انٹرنل جو پولیٹیکل افیئرس بھی ہیں، نیشنل افیئرس بھی ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ دوسرے ملک کی گورنمنٹس جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، انٹرفیئر کر سکتی ہیں. جبکہ اگر آپ کو یاد ہو 1648 میں جو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا سائن ہوئی تھی اس کے اندر نمبر 1 پوائنٹ یہی تھا کہ آپ کسی بھی ملک کی ساورینٹی کو جو ہے وہ اس کے انٹرنل میٹرز میں جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے اور ساورینٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو یہ گلوبلائزیشن کا ایک گفٹ ہے آپ کو ملا کہ آپ کی ساورینٹیز جو ہیں وہ اب اتنی زیادہ نہیں رہی ہیں اور انٹرفیئرنس بڑھ گئی ہے. نارتھ ساؤتھ گیپ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. ظاہر ہے فرسٹ ورلڈ کنٹریز ناردرن پارٹ میں they are developing and becoming more and more developed, or southern part is getting exploited again and again by the multinational corporation, by the private enterprises اور by the first world countries. اور وہ گیپ جو ہے وہ آج تک نہیں مٹا. افریقن کنٹریز کو کتنے عرصے سے ایڈ دے رہے ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز، آج تک وہ امپروو نہیں ہوئے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان کو مچھلی پکڑنا نہیں سکھا رہے، ان کو بس کھلانا سکھا رہے ہیں. اور وہ بھی اتنا نہیں کھلاتے کہ جو ہے وہ ان کے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں. وہی آئرن لا آف ویجز جو ہے کہ آپ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے امپلائی کو اتنا نہ پیسے دیں کہ وہ اپنی لگژریز کو انجوائے کرے، کیونکہ اگر وہ لگژریز کو انجوائے کرنے لگ گیا تو وہ کام کیوں کرے گا یا آپ کی بات کیوں مانے گا. باقی اکنامک امپیریلزم ہمیں چائنا کی صورت میں نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح سے دنیا بھر کی مارکیٹس کو کنٹرول کر رہا ہے. انڈیا بھی کوشش کر رہا ہے، اس کے علاوہ برازیل ہے، اس کے علاوہ ترکی ہے. یہ ساری بھی جو ہے وہ ایمرجنگ اکانومیز ہیں. کلچر ڈسٹورشن کے اندر ہمیں امریکنائزیشن، یورپنائزیشن نظر آتی ہے. میکڈونلڈائزیشن کا فنامنا بھی ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا تھا، تو ان سب چیزوں کا آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. دیٹس آل فار گلوبلائزیشن.